نفاق کی سیاہ چادر اوڑھ کر، سیاہ دل، سیاہ زبان، کالے رنگ، کالے کرتوت اور کالے ارادوں کے ساتھ پیغمبر اسلام کے اس باحیا اور دوہرے داماد کے خون سے اپنے ناپاک ہاتھوں کو رنگین کیا۔ یہی باغی گروہ ہے، یہی جہنم کا داعی لشکر ہے، اور یہی وہ سیاہ کردار ہے جس کے ہاتھوں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے، کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بخاری شریف کے مطابق حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے قاتل باغی جماعت جہنم کی داعی ہوگی، یعنی ان کی دعوت جنت کی نہیں ہوگی، جبکہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ جنت کے داعی ہوں گے، یعنی ان کی دعوت و بلاوا جنت کا ہوگا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قاتلین عمار اور شہید عمار رضی اللہ عنہ کی دعوت ایک نہیں تھی۔ نہج البلاغہ کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دونوں کی اسلام کی دعوت ایک ہی تھی۔ وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، فرمان حیدر کرار نہج البلاغہ، یعنی دونوں کی دعوت جنت کی تھی، دونوں کا بلاوا جنت کا تھا۔ ان دونوں حضرات میں سے کوئی بھی نعوذ باللہ جہنم کا داعی نہیں تھا۔ بس بخاری شریف اور نہج البلاغہ دونوں کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شہید عمار رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے بھی نہیں تھے اور باغی بھی نہیں ہیں، کیونکہ الفیت الباغیہ باغی جماعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہنم کی داعی ہو۔ ان کی دعوت حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی دعوت سے مختلف ہو، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی ناقابل تردید شہادت موجود ہے کہ ہماری اور ان کی دعوت ایک ہی ہے، ہماری اور ان کی دعوت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، جس طرح ہمارا رب ایک ہے، نبی ایک ہے، اسی طرح ہماری اسلامی دعوت بھی ایک ہے۔ جی ہاں، باغی جماعت جسے حدیث شریف میں الفیت الباغیہ کہا گیا، جسے شہید عمار رضی اللہ عنہ کا قاتل گروہ کہا گیا، جن کی دعوت شہید عمار رضی اللہ عنہ کی دعوت سے مختلف تھی، جو واقعی جنت کے داعی نہیں تھے، جو واقعی جہنم کی طرف بلانے والے تھے، اور یہ وہی تھے جو اسلام میں سب سے پہلے بغاوت کے مرتکب ہوئے اور اسلام کے مستحکم سیاسی نظام سے خائف ہو کر نفاق کی سیاہ چادر اوڑھ کر، سیاہ دل، سیاہ زبان، کالے رنگ، کالے کرتوت اور کالے ارادوں کے ساتھ میرے پیغمبر کے تیسرے جانشین ذی النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظیم و شان اور مثالی خلافت کے خلاف منافقانہ، باغیانہ اور مفسدانہ کردار ادا کیا، اور پیغمبر اسلام کے اس باحیا اور دوہرے داماد کے خون سے اپنے ناپاک ہاتھوں کو رنگین کیا۔ یہی باغی گروہ ہے، یہی جہنم کا داعی لشکر ہے، اور یہی وہ سیاہ کردار ہے جس کے ہاتھوں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اور یہ بد نصیب باغی گروہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاکیزہ خونوں سے اپنے ہاتھ رنگین کیا کرتا تھا، اور خود انہی پر بغاوت کا الزام لگایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت کے سامنے
دین اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب تک اللہ زندہ رکھے اصحاب رسول کی چوکی داری اور پہرے داری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔